إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. کتنے حرمت والے مہینے ہیں؟ کون کون سے ہیں جی؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ تینوں اکٹھے ہیں، اور رجب یہ ایک اکیلا. یہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے 3 حرمت والے مہینے اکٹھے کیوں رکھے ہیں، ایک الگ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو مہینے ہیں نا، یہ 3 اکٹھے، اللہ اکبر، یہ اشہر الحج ہیں، حج کے مہینے، تاکہ پوری دنیا کے لوگ جہاں قبضے، ظلم، خون ریزی، قتل و غارت، لڑائیاں، جنگیں ہو رہی ہیں، ان مہینوں میں یہ حرمت والے مہینے ہیں کہ خون ریزی سے رک جائیں، امن و امان کے ساتھ حج کر جائیں. یہ حج کی وجہ سے اشہر الحج میں شمار ہوتے ہیں. شوال سے بعد یہ جو آگے 3 اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 1 مہینہ پہلے 1 مہینہ بعد، تاکہ اللہ کے گھر آنے والے امن و امان سے واپس اپنے گھر جائیں. سبحان اللہ. اور پھر 1 مہینہ اللہ نے عمرہ کے لیے الگ رکھا تاکہ اس کے گھر کی طرف آنے والے کسی فساد کا شکار نہ ہوں. اللہ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، اور سبحان اللہ ان احسانات میں سے کوئی لمحہ، کوئی وقت خالی نہیں ہے. آپ دیکھیں رمضان سے ذرا آپ رمضان سے اب تک ذرا اپنی زندگی میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے ایسے رمضان کی آفر، کون نہیں جانتا رمضان کی آفر، جانتے ہیں نا، بڑا رحمتوں والا، مغفرت کا، جہنم سے نجات کا، جنت میں داخلے کا مہینہ ہے جس میں لیلۃ القدر ہے. پھر شوال، اللہ اکبر، وہ اشہر الحج میں شامل ہے. وہ پڑھتے ہیں نا قرآن میں، الحج اشہر معلومات، شوال یہ اشہر الحج میں شامل ہے. پھر اس کے ساتھ ہی 3 حرمت والے مہینے. حرمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا حرمت والا مہینہ آئے یہ جسٹ ایک نالج ہے کوئی کہ لائک ہمیں پتہ ہے کہ 12 مہینے ہیں، اتنا 12 شہرن فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، قرآن میں 12 مہینوں کا ذکر ہے، 12 مہینے ہیں، 4 حرمت والے ہیں، یہ نام ہم نے رٹ لیے، بس نہیں. یہ سوال کا جواب رٹنے کے لیے نہیں ہے. ان مہینوں میں، ویسے تو پورا سال، خاص طور پر ان مہینوں میں ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے. ہمیں پتہ ہو کہ ہم کسی ریڈ زون میں آ گئے ہیں، ہم خاص لمحات میں آ گئے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. وہ شخص بڑا ہی جاہل ہے. وہ جاہل نہیں ہے کہ جس کو حرمت والے مہینوں کے نام پتہ نہیں ہے، وہ جاہل نہیں ہے. غور سے سنیے گا، وہ جاہل نہیں ہے جس کو حرمت والے مہینوں کے نام نہیں آتے. وہ جاہل نہیں ہے، جاہل وہ ہے کہ جس کو حرمت والے مہینوں کا پتہ ہو مگر وہ اس کی قیمت کا اندازہ نہ کرے اور اس میں کوئی اپنے اندر تبدیلی نہ لے کے آئے، اسے کوئی فرق ہی نہ پڑے. ایک کے بعد ایک حرمت والے مہینے گزر گئے، اور سارے حرمتوں والے مہینوں کا سردار یہ محرم الحرام ہے. اس کی حرمت اور زیادہ ہے. اس کی حرمت جس دن سے یوم خلق السماوات والارض، اس کی حرمت واقعہ کربلا سے نہیں ہے، اس کی حرمت شہادت حسین سے نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہی معلوم ہے نا کہ یہ حرمت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی کیوں جی شہادت ہوئی تھی سیدنا حسین کی، نواسہ رسول کی رضی اللہ عنہم وارضاہ. اس کی حرمت تو قیامت کے وقت، دنیا کے آغاز کے وقت سے قیامت تک، اور دنیا کے آغاز سے ہے. آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، دین ابراہیمی میں، ملت ابراہیمی میں، اور دین محمد، دین اسلام میں اس کی حرمت ثابت ہے. یہ واقعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد پیش آیا تھا، جبکہ آپ کی زبان مبارک سے اس کی حرمت، عظمت تو پہلے نازل ہو چکی تھی، دین مکمل ہو چکا تھا. ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم اس کو محدود کر دیتے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ عاشورہ اس کی حرمت اور اس کی عظمت کا دن، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکر کا روزہ رکھا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا. یہود بھی روزہ رکھتے تھے، آپ نے روزہ رکھا. اور یہ رمضان کے روزوں سے پہلے عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ فرض تھا.
جسٹ امیجن یہ روزہ پر جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے نا، اس وقت ایک روزہ فرض تھا اور اس کے سارے مذہب والے احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ یہود بھی، ناٹ اونلی مسلمس، یہود بھی اس کا احترام کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کہاں، یہ تو نام لیوا ہیں موسیٰ علیہ السلام کا، کون سا پیروکار ہیں؟ نام لیوا ضرور ہے یہود موسیٰ علیہ السلام کا، مگر پیروکار تو اصل میں نہیں ہے، اصل میں پیروکار تو ہم ہیں، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، وہ اگر تصدیق کرنے والے ہوتے نا یہود، پیروکار ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، کیونکہ ان کی تعلیمات تو یہی تھی، لیکن وہ پیروکار نہیں ہیں، جس نام لینے والے ہیں۔ تو فرمایا نحن احق بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام شکر کا روزہ رکھتے تھے، ہم بھی رکھیں گے، ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، بلکہ سبحان اللہ نسائی کے حوالے سے ہے، سیدہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اربع لم یدعہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 4 چیزیں ایسی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ اچھا آپ کو پتہ چلے، اب اپنے آپ کو کنونس کریں گی، تیار کریں گی کہ ہم بھی ان چیزوں کو کبھی نہ چھوڑیں، جو ہو جائے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ کون کون وعدہ کرتی ہے؟ اپنے آپ سے۔ انشاءاللہ وہ 4 چیزیں ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ چیزیں آلریڈی آپ کی پریکٹس میں ہوں۔ ایک جو ہے ان میں سے وہ فجر کی سنتیں ہیں، نماز فجر کی جو 2 فرض ہیں، اس سے پہلے 2 سنت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر یعنی سفر میں بھی نہیں چھوڑی، اس کا اہتمام۔ اچھا یہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سب کرتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، تو یہ تو ایک میچ ہو گیا نا۔ کتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ جب کوئی عادت آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اہم سنت سے میچ ہو جائے، کتنی خوشی ہوتی ہے نا۔ تو انسان اور بھی اس کو نیت کر لیتا ہے کہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑا تھا تو میں بھی کبھی نہیں چھوڑوں گی انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز، ایوری منتھ 3 فاسٹ، ہر مہینے 3 روزے، ایام بیس کے روزے ہم کہتے ہیں۔ اچھا یہاں میں ایک مسئلہ بھی آپ کو سمجھا دوں۔ عام طور پر میری بہنیں سمجھتی ہیں، خاص طور پر جب یہ ایام تشریق تھے، ذی الحجہ کا مہینہ تھا نا، تو 13 تاریخ، چونکہ 13، 14، 15 یہ ہر قمری مہینے میں عام طور پر چاند کی روشنی کے اعتبار سے ایام بیس کے روزے اور روشنی کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو بہنیں پوچھ رہی تھیں کہ 13ویں تاریخ تو ایام تشریق ہے، تو اس میں تو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو لہٰذا وہ کیا کریں نا، کیونکہ ایام تشریق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، تو یعنی عید الاضحیٰ کا 4تھا دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا، وہ ایام تشریق میں شامل ہے۔ تو بہرحال میں نے انہیں بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ 13 سے رکھیں، بلکہ پورے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا ہے کہ 3 روزے رکھنا۔ اگر آپ جیسے قمری مہینہ شروع ہوا ہے، 1 روزہ رکھ لیں، پھر 10 دن بعد دوسرا رکھ لیں، پھر 10 دن بعد تیسرا رکھ لیں، آپ کے ہاں جی بس 3 پورے کرنے ہیں، چاہے اکٹھے رکھیں، چاہے 13، 14، 15 رکھیں، چاہے پہلے رکھیں، چاہے بعد میں رکھیں، 3 روزے جو ہر مہینے رکھ لیتا ہے، سبحان اللہ، ایک نیکی اللہ کے ہاں 10 کے برابر ہے، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ تو ہر مہینے میں 3 مطلب پورا مہینہ روزے کا ثواب، اور پورے مہینوں میں 12 مہینوں میں اس طرح مطلب پورے سال کا ثواب، سبحان اللہ، کسیام الدہر، یعنی ہول لائف آپ کو روزوں کا ثواب۔ تو ایک فجر کی سنتیں، دوسرا لکل شہر 3 ایام، 3 روزے ہر مہینے، اور تیسری سنت جو ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے، وہ عشرہ ذی الحج جو گزرا، ان دنوں کی عظمت، فضیلت اور روزوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام۔ اور پھر 4تھی سنت عاشوراء۔ عاشوراء کون سا دن؟ 10 محرم۔ عاشوراء کا، عاشوراء 10 سے، عاشوراء 10 کا روزہ، 10 محرم کا روزہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا تھا، لم یدعہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ نہیں چھوڑنا۔ اچھا بعض یہ بھی سوال آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 سال پہلے جب آپ کو لوگوں نے کہا کہ آپ تو ہر کام میں یہود کی مخالفت کرتے ہیں، اسلام تو اینٹی یہود ہے، تو پھر اس میں آپ سیم کیسے اور کیوں ہو جاتے ہیں نا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اگلے سال تک مجھے زندہ رکھا تو میں 9ویں کا رکھوں گا۔ اب اس سے پھر وہ اہل علم میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے
کہ بھئی اب اگلے سال سے کیا مطلب ہے کہ یعنی صرف 9ویں کا رکھیں یا صرف 10ویں کا رکھیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا 11ویں کا, تو 11 محرم کا رکھیں, 9 کا رکھیں, تینوں رکھیں, کیا رکھیں. سبحان اللہ. اہل علم نے یہ بحث کیوں شروع کی؟ اس لیے تاکہ لوگوں کو ان دنوں کی اہمیت کا اندازہ ہو, اور پھر اس سے ان کا نیکیوں کا شوق کہ وہ کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہتے, وہ کوئی موقع جانے نہیں دینا چاہتے, وہ کوئی موقع ضائع نہیں کرنا چاہتے. یعنی دیکھیں نا, ایک چیز 10ویں کی اتنی اہمیت ہے تو ایک دن پہلے سے کانشیس, ایک دن بعد بھی کانشیس. اب مثال کے طور پر کوئی 10 کا نہیں رکھ سکا تو حدیث کی روشنی میں وہ 11 کا رکھ لے, اس کو ثواب مل جائے گا کیونکہ 11ویں کا بھی ذکر آ گیا. اور کوئی 10ویں 11ویں اس کے لیے کوئی ایمرجنسی ڈیز ہیں, ٹریولنگ ڈیز ہیں, یا سخت مشقت کے کام کے دن ہے, وہ 9ویں کا رکھ لے. تو یہ وسعت یہ ہمیں اور زیادہ ثواب تک پہنچاتی ہے. تو یہ وسعت ہمیں ثواب تک زیادہ پہنچاتی ہے, لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں. اہل علم کہتے ہیں جس نے 10ویں کا روزہ رکھا اس نے سنت پہ عمل کیا, کیونکہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں نا. تو آپ نے ساری زندگی تو 10ویں کا رکھا, تو جس نے 10 کا رکھا اس نے سنت کو پایا, اور جس نے 9ویں کا رکھا تو حدیث میں ہے کہ اگر میں اگلے سال تک رہا تو میں 9ویں کا رکھوں گا, لأصومن التاسع, تو میں 9ویں کا رکھوں. تو جس نے 9ویں کا رکھا اس نے حدیث پر عمل کیا. دیکھ رہے ہیں نا سبحان اللہ, جس نے 10ویں کا رکھا اس نے سنت پہ عمل کیا, جس نے 9ویں کا رکھا اس نے حدیث پہ عمل کیا. اور جو دونوں رکھ لے یا جو 10 11 رکھ لے وہ یہود کی مشابہت سے بھی بچ گیا, کیونکہ وہ تو ایک 10 کا رکھتے ہیں, یہود کی مشابہت سے بھی بچ گئے اور حدیث اور سنت پر بھی عمل کر لیا. تو اٹس اپ ٹو یو, ایک بھی رکھے تو ثواب ہے, اور کتنا ثواب ہے اس کو معمولی مت لیں. جسٹ امیجن, آپ کو پتہ ہے ہماری زندگی میں ہمارے سر میں درد, کبھی کوئی حادثہ, کبھی کوئی پریشانی, یہ کیوں آتی ہے؟ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. جو چھوٹے موٹے بڑے چھوٹے ہم گناہ کرتے ہیں نا, صغیرہ کبیرہ, سبحان اللہ, تو یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہم پر آفتیں آتی ہیں, مصائب آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم, ناجائز کسی کو تھپڑ مار دیا, منہ سے کچھ غلط بول لیا. لفظ تو بولتے ہی ہیں, ہم نے فساد کا, لڑائی کا, زیادتی کا, دل دکھانے کا, جھوٹ کا, غیبت کا, کوئی بول دیا, کوئی کام کر لیا, کوئی قدم اٹھا لیا. اگر ہماری معافی ہمیں نہ ملی تو اس کی وجہ سے, ان ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہم پر آزمائشیں, بیماریاں, مصیبتیں, مشکلیں, تنگیاں, پریشانیاں آتی ہیں. تو گناہ تو ہم سے ہو ہی جاتے ہیں, معافی والے کام کر لیں. گناہ تو ہم سے ہو ہی جاتے ہیں, معافیوں والے کام کر لیں تاکہ ہم ان مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. جس طرح ویکسین ہوتی ہے نا, ویکسین, تو یہ روزے ویکسین کا کام کرتے ہیں. آپ رکھ لیں گے, اللہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے 2 سالوں کے گناہوں کی معافی دے دے گا. یہ کفارہ ہے 2 سال کے گناہوں کا. سبحان اللہ. تو کتنی بڑی بات ہے, یعنی 2 سال کے لیے آپ گناہوں کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں سے بچ جائیں گے. سبحان اللہ, کتنی اہم بات ہے. تو کتنے ضروری ہیں, گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں, ساتھ ساتھ معافیاں ڈیلیٹ کرتے جائیں. ساتھ ساتھ ریزر خرید لیں, یہ روزہ ریزر ہے. غلط ہوتے ہیں نا اس کو مٹانے کی, کوئی ریزر وغیرہ ہوتا ہے ربڑ, یہ ریزر ہے, یہ ڈیلیٹ آپشن ہے ان گناہوں کا جو ہم سے جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں. اللہ کا کتنا احسان ہے, اس نے رمضان ایک کے بعد ایک دن, عشرہ ذی الحج راتیں, رمضان لیلۃ القدر, مختلف اوقات دن میں دیکھیں تو طلوع شمس, طلوع اور غروب کے اوقات, یہ ذکر و اذکار کے, سبحوہ بکرۃ و اصیلا, اور مختلف مقامات, اللہ کے گھر. یہاں میں آپ کو توجہ دلاؤں گی, جہاں اگر کوئی نیکی کا بڑا کام کرنا چاہتا ہے تو گرلز کیڈ فاؤنڈیشن ایک کے بعد ایک تعمیر آپ کی مدد کی منتظر ہے. آپ کچھ بڑا نہیں کر سکتے, چھوٹے کے لیے یہ ادارہ جو تعمیر آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے, اس میں ایک مٹھی ریت شوق پال لیا کریں. بچے بھی, آج
میں وہ لیز کا 50 والا پیکٹ نہیں لوں گی، میں ایک اینٹ کے پیسے دے دوں گی۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے شوق ہے نا یہ، صدقہ جاریہ قیامت تک۔ ایک سیمنٹ بیگ کتنے کا آتا ہے؟ ایک سیمنٹ بیگ آپ کے شاید ایک جوڑے قیمت کا ہو، 1400 کا آ رہا ہے، 1400 1500 کا۔ ہم ایک سوٹ کم کر دیں گے، ہم کوئی ایک اپنی فضول میں بچے اپنے گھر دیکھیں چھوٹے چھوٹے پرس سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیسے بھرے پڑے ہیں، اور کیا، حالانکہ ان چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، بس شوق پسند آ گیا، لیتے جائیں لیتے جائیں لیتے جائیں۔ گھر سٹور روم بن چکے ہیں، بلکہ دکان میں بھی مال آتا ہے اور جاتا ہے، دکاندار خرید کے آتا ہے نا پھر بیچتا رہتا ہے، دکانوں میں بھی مال آتا ہے جاتا ہے۔ ہمارے گھر تو ان دکانوں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں، زیادہ بھر چکے ہیں کہ صرف مال آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے، جا تو کہیں نہیں رہا۔ تو اس طرح جو تو لے چکے ہیں اس کو تقسیم کریں، اپنے پاس 1 2 3 رکھے بس، اور آئندہ کے لیے بھی لینے سے پہلے 100 بار سوچیں کہ اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ آپ کی عقل مندی مہنگی سے مہنگی چیز خریدنے میں نہیں ہے، آپ کی عقل مندی آپ ماں باپ کا پیار مہنگی سے مہنگی چیز خرید کے دینے میں نہیں ہے، عقل مندی بچوں کو مہنگی سے مہنگی چیزوں کو خریدے بغیر زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے میں ہے کہ بیٹا اس کے بغیر بھی زندگی اچھی گزر سکتی ہے، اور واللہ اچھی گزرتی ہے، کیونکہ خریدنے کے بعد جتنے آئٹم بڑھتے جاتے ہیں زندگی مہنگی اور بھاری ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کو سنبھالنا ایک کچرا ہے، خریدنے کے 1 2 دن بعد کچرا ہی بن جاتا ہے نا، شوق بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ سنبھالنا بھی پڑتا ہے، اور جلدی چیزیں ٹوٹ بھی جاتی ہیں، اور پھر وہ مطلب یہ وہ ویسٹ ہے کہ اس وقت دنیا میں یہ شعور آ گیا ہے کہ اس ویسٹ کو ٹھکانے لگانا یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک پلاسٹک کی چیز کو دنیا سے ختم کرنے میں، بنانے میں تو کتنی جلدی بن جاتی ہے، ایک پلاسٹک آئٹم ختم کرتا کہ یہ جو پلاسٹک بیگ ہے، شاپر ہیں، اسے ختم کرنے میں بھی کئی سال لگ جاتے ہیں، یہ ختم نہیں ہوتے، یہ مٹی نہیں ہوتے، پگھلتے نہیں ہیں، اسی لیے کہتے ہیں پلاسٹک کا کم سے کم استعمال کریں، تاکہ یہ شاپر وغیرہ بھی لیتے آتے ہیں پھینکتے آتے ہیں، لیتے آتے ہیں پھینکتے آتے ہیں۔ خاص طور پر میں کہوں گی معلمات کو، طالبات کو کہ اسراف سے بچیں۔ اللہ کے بندے وہ ہیں اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ ہم نے وہ عباد الرحمن بننا ہے، زندگی کو ہلکا کریں، ان مہینوں میں، ان دنوں میں خاص طور پر ان کی عظمت ہر وقت آپ کے ذہن پہ سوار ہو۔ جس طرح شاپنگ، خریداری، کوئی چیز پسند آ جائے تو اس کو گھر میں لے آنا، یہ ہمارے ذہنوں پہ سوار ہوتا ہے نا، ان دنوں کی عظمت کو، حرمت کو، کہ وقت جا رہا ہے، موقع ہاتھ سے نکل رہا ہے، نیکیوں کی سیل ختم ہو جائے گی، اس سے پہلے اور کچھ بھی نہ کر سکیں، تو زبانوں پر ذکر و اذکار کو ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ کتنی پیاری چھوٹی چھوٹی آسان آسان آیتیں، دعائیں ہیں، سبحان اللہ، اللہ نے سکھائی ہیں، ہمیں قرآن میں تحفے میں دی ہیں، یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہیں، یہ کوئی لکھے ہوئے پرنٹ نہیں ہے، یہ جسٹ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ یوں سوچیں کہ یہ رحمان کے کلام، رحمان کے وہ الفاظ ہیں جو اس نے نکالے اور ادا کیے۔ اللہ کا کلام ہے قرآن، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے، یہ کوئی معمولی ہے؟ یہ رحمان کا کلام جب انسان کے منہ سے نکلتا ہے، انسان کی شان کو، مقام کو بلند کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو میری بچیوں، بیٹیوں، زندگی میں کامیابی چاہتی ہیں
تو دنیا کی رغبت کو، دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں، دنیا سے بچ کے زندگی گزاریں۔ یہ مہینہ ہمیں اس کی ٹریننگ دینے کے لیے آیا ہے۔ خاص طور پر روزے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محرم کے روزوں کے حوالے سے جو فرمان ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ سیل کا مسئلہ ہے، سیل کا مسئلہ ہے۔